میرے عزیز دوستو، میں نے ابھی خطبہ کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے اندر کچھ گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کا انسان ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلا اس آیت کریمہ کے اندر غیبت کا ذکر کیا گیا ہے، بدگمانی سے بچنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر تجسس سے جاسوسی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جاسوسی سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جاسوسی کسے کہتے ہیں؟ جاسوسی اس زمانے کے اندر عام ہے، لوگ ایک دوسرے کے جاسوسی میں پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ جاسوسی کہتے ہیں کسی کے ٹوہ میں رہنا، کسی کے سلسلے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، ابھی وہ کیا کر رہا ہوگا، آخر ایسا یہ کیوں کرتا ہے۔ اس طریقے سے کسی کے سلسلے میں، جبکہ وہ شخص اس کے ماتحت میں بھی نہ ہو، اس کی نگرانی میں بھی نہ ہو، اس شخص کا یہ شخص ذمہ دار بھی نہ ہو، اور پھر بھی اس طریقے سے اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہی جاسوسی کہلاتا ہے۔ اس کی شریعت کے اندر ممانعت ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم جاسوسی مت کرو۔ اگر جاسوسی کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ کچھ جاسوسی ہے جس کو شریعت نے جائز فرمایا ہے۔ مثلا ایک باپ ہے، اس باپ کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ معلوم کرتے رہے کہ میرا جو اولاد ہے، میرا لڑکا ہے، میری لڑکیاں ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے، کس کاموں کو انجام دے رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا رہنا ہو رہا ہے، آخر یہ اچھے طریقے کو اختیار کر رہا ہے یا نہیں۔ اس طریقے سے اس کے سلسلے میں سوچنا، اس کے سلسلے میں پتہ کرنا، معلوم کرنا، تو میں رہنا، اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن آج جس کے ساتھ شریعت نے جاسوسی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، آج ہم اس کے ساتھ جاسوسی کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے سلسلے میں جاسوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے لگے رہتے ہیں کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے، تاکہ اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کر کے ایک دوسرے تک بات پہنچا دوں، تو اس طریقے سے ہمیں آپس کا معاملہ خراب ہو، ایک دوسرے کے درمیان لڑائی شروع ہو، ایک دوسرے کے درمیان بدگمانیاں شروع ہو۔ آج اپنے اولاد کے سلسلے میں جاسوسی کرنے کی اجازت ہے، شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا لڑکا کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے، لیکن میرے عزیز دوستو آج اس کی فکر کسی بھی والدین کو نہیں ہے بھی تو بہت ہی کم ہے، جبکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ اپنے اولاد کی تربیت کی، میرا اولاد کس کے ساتھ رہا ہے، کس حالت میں ہے، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس کے معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ آج اس گاؤں کے اندر میں مختلف بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا وقت کہاں نکل رہا ہے، کس حالت میں نکل رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی فکر کسی بھی والدین کو نہیں ہے، کسی بھی گارجین کو نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں چلتے ہوئے یا تو گولیاں کھیل رہا ہوتا ہے، یا ایک موبائل کے اندر گیم چلا رہا ہوتا ہے، یا ایک فلم دیکھ رہا ہوتا ہے، یا ایک کوئی نہ کوئی گانا سن رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اگر اس کی فکر گارجین نہیں لیں گے، والدین نہیں لیں گے، تو اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے اور بہت ہی برا ہوگا۔
اس کی عمر نہیں ہے، بچے ہیں، اس کی کچھ خاص عمر بھی نہیں ہے، ان کا موبائل کان سے چپکا ہوا ہے، آخر وہ بات کر رہا ہے۔ ایک گارجین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں، اپنے بچوں کے سلسلے میں معلوم کرے کہ آخر یہ بات کہاں کر رہا ہے۔ اس کے ذمہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے، جس کی فکر ایک والدین کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ والدین فکر نہیں لیتا ہے تو پھر اس کا انجام برا ہوگا، جس کا مشاہدہ آئے دن لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بچیاں ہے، موبائل چلا رہی ہے، بات کر رہی ہے، کہاں بات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، اس کا احساس گارجین کو نہیں ہے، جبکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کا احساس کرے۔ اگر بچے موبائل چلا رہے ہیں، غلط طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں تو فوراً اس کے اوپر سختی کرے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر نگراں سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ہر آقا سے اس کے غلاموں کے بارے میں سوال ہوگا، ہر حاکم سے اس کے محکوم کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بھی شخص کسی کے ماتحتی میں رہتا ہے اس کے سلسلے میں اس کے ذمہ دار سے سوال ہوگا کہ آخر اس نے اس طریقے سے قدم کیوں اٹھایا، اس طریقے سے غلط قدم کیوں اٹھایا، اس کا سوال ہوگا۔ اگر سوال کا جواب نہیں دے پائے گا تو میرے عزیز دوستو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ تو شریعت کے اندر میں جاسوسی والدین کے لیے ہے کہ وہ اپنے اولاد کے سلسلے میں جاسوسی کرے، اسی طریقے سے حاکم کے لیے ہے کہ وہ اپنے محکوم کے لیے، بادشاہ کے لیے ہے کہ اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کے سلسلے میں جاسوسی کرے، معلوم کرتے رہے کہ میری ماتحتی میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کس حالت میں ہے، آخر وہ کس کام میں مصروف ہے، آخر ان کا رہنا سہنا کیا ہے۔ اس چیز کی وہ تحقیق کرتا رہے، پتہ کرتا رہے، معلوم کرتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنی اس کی جو حکومت تھی، کم و بیش آدھے دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی، رات کے اندھیرے میں وہ نکل جاتے ہیں، کسی علاقے کے اندر جاتے ہیں، رات میں کسی گھر سے گانے بجانے کی آواز سنائی دیتی ہے، اسی طریقے سے لوگ طرح طرح کے حرکتوں میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جب داخل ہوتے ہیں تو یہ منظر دیکھتے ہیں کہ لوگ شراب میں مدہوش ہے، شراب پی رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں، طرح طرح کے لہو و لعب کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر کے ان سے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے عزیز دوستو، اسی میں سے ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ جاسوسی کرنے آئے ہو، تم ایک ہی گناہ نہیں بلکہ کئی گناہوں کا ارتکاب کر کے آ گئے ہو۔ میں تو شراب پی رہا ہوں، شراب پینا صرف میرا ایک گناہ ہے، لیکن آپ لوگ کئی گناہوں کا ارتکاب کر لیے، میرے روم کے اندر داخل ہوئے ہیں، اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لیا، اسی طریقے سے آپ نے میری جاسوسی کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس حالت میں ہوں، آپ نے میرے ساتھ جاسوسی کیا، گویا کہ آپ نے میرے روم کے اندر داخل ہوا، ایک الگ گناہ، جاسوسی آپ نے میرے ساتھ کیا، یہ ایک الگ گناہ، اور آپ نے میرے ساتھ بدگمانی کرتے ہوئے روم کے اندر داخل ہو گیا، یہ ایک الگ گناہ۔ یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو صرف ایک گناہ کر رہا تھا، یعنی شراب پی رہا تھا، لیکن آپ نے تو پھر دن گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میرے سلسلے میں سوال تم نے کر دیا، اس لیے میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا، کل تم مجھ سے ملو۔ اس کے بعد ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن صبح میں اس شخص کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر جو وَلَا تَجَسَّسُوا کا لفظ ہے، یعنی جاسوسی مت کرو، جاسوسی سے قرآن کے اندر جو روکا گیا ہے، اس جاسوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ماتحت میں رہنے والوں لوگوں کے لیے نگرانی کر رہا ہے، اس کی پوچھ تاچھ کر رہا ہے، اس کے حالات کو
دیکھ رہا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں ولا تجسسوا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ولا تجسسوا کا جو لفظ ہے یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو ایک دوسرے کے چکر میں خامخواہ لگا ہوا رہتا ہے، بغیر کسی ضرورت کے لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ شخص اس شخص کے ماتحتی میں بھی نہیں ہوتا ہے اور پھر بھی دوسرے کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس حالت میں ہے۔ اس طریقے سے بغیر ماتحتی کے اگر کسی کے سلسلے میں کچھ سوچ رہا ہے، سوچتا رہ رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا۔ میرے عزیز دوستو، آج مشاہدہ کیجئے، آپ اپنے علاقے کے اندر، گاؤں گھر کے اندر دیکھ لیجئے، لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سلسلے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں ادھر گیا تھا آخر وہ کیوں گیا ہے، آخر وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا تھا آخر کیوں بیٹھ رہا ہے۔ اس طریقے سے لوگ سوچ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وَلَا تَجَسَّسُوا کے مصداق یہ لوگ ہیں اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ادا فرمائے گا۔ اس لیے اگر کسی کی ایسی عادت ہے ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہیں تو ایسی گناہ سے توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ایک بزرگ ہمارے اولیاء کرام جاسوسی سے کس طریقے سے بچتے تھے، اس کا مشاہدہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ ایک شخص جو کسی بڑے بزرگ سے بیعت ہوا، بیعت ہونے کے وقت میں ان کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، شرٹ اور پینٹ پہنتے تھے، داڑھی نہیں تھی، لیکن جب ان کا واسطہ اس شخص سے پڑا، اس بزرگ سے پڑا، تو اس کے بعد ان کی حالت تبدیل ہو گئی، داڑھی بھی رکھ لیے، کرتا پاجامہ میں آ گئے، ٹوپی پہننے لگے اور اس طریقے سے پوری طریقے سے اسلامی لباس اس کا ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ شخص سفر کے لیے جا رہے تھے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، دو شخص آپس میں بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے انہوں نے یہ سوچا کہ ممکن ہے میری بات یہ شخص سمجھ جائے گا، میری باتوں کو یہ شخص جان جائے گا، اس لیے اس نے ایسا کیا، ان دونوں شخصوں نے ایسا کیا، آپس میں انگریزی میں بات کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ شخص یعنی تیسرے جو بزرگ تھے جو بیعت تھے پیر صاحب سے، وہ شخص کہتا ہے کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جو بات کر رہے ہیں ان تمام باتوں کو میں سمجھ رہا ہوں، آپ انگریزی میں بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی ہے، میں آپ کی باتوں کو نہیں جانتا ہوں، جبکہ میں آپ کی ایک ایک بات کو سمجھ رہا ہوں اور انگریزی میں بہت ہی ماہر ہوں۔ اس طریقے سے وہ شخص بتا کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم دونوں کے درمیان جو بات ہو رہی ہے اس بات کو تم یہ سوچ رہے ہو کہ اسے معلوم نہیں ہوگا، اسے پتا نہیں ہوگا، اس لیے تم بات کر رہے ہو، جبکہ مجھے یہ پتا ہے اور اس طریقے سے میں سنتا ہوں۔ تو قرآن کریم کے اندر آیا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، اس طریقے سے میں آپ کی بات سن لوں گا، جبکہ آپ اپنی بات مجھے سنانا نہیں چاہ رہے ہیں، میں سن لوں گا۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر جو وہ آیت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کا میں مصداق بن جاؤں گا اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزا دیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو بتا دیا ہوں کہ آپ جو انگریزی میں بات کر رہے ہیں میں خود بھی انگریزی جانتا ہوں، اس لیے آپ یہ نہ سوچے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی ہے اور میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اس لیے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اور جا کر کے بات کر لیں تاکہ آپ کی بات سے میں واقف نہ ہو سکوں۔ میرے عزیز دوستو، دو لوگوں کے درمیان جو بات ہو رہی ہے اگر وہ دونوں شخص اپنی بات تیسرے شخص کو نہیں سنانا چاہ رہا ہے اور پھر بھی وہ تیسرا شخص چاہ رہا ہے کہ میں ان کی باتوں کو سن لوں، یہ بھی جاسوسی ہے، یہ بھی تجسس ہے۔ موبائل کا زمانہ چل رہا ہے، موبائل سے لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، دو شخص بات کر رہا ہے، ایک شخص اپنے بات کر رہا، بات کرتے ہوئے اگر تیسرا شخص یہ چاہتا ہے میں ان کی باتوں کو سنوں کہ آخر یہ کیا بات کر رہا ہے، آخر کون سی ایسی بات کر رہا ہے، تو اس طریقے سے اگر تیسرا شخص اس کی باتوں کو سنتا ہے تو میرے عزیز دوستو یہ بھی جاسوسی ہے اور قرآن نے اس کو بھی منع فرمایا ہے۔
इसी तरीके से कहीं मशवरा हो रहा है, चंद लोग बैठे हुए हैं आपस में मशवरा कर रहे हैं, उसके बाद कोई शख्स गुजर रहा है, ये मशवरा करने वाले हजरात ये चाहते हैं कि मेरी बात वो शख्स न सुने, इसलिए वो उसके दरमियान में अगर तीसरा शख्स आता है और फिर उसके बातों को सुनने की कोशिश करता है और सुनने लगता है, तो ये भी जासूसी है और इससे भी शरीयत ने मना फरमाया है। मेरे अजीज दोस्तों, जो शख्स जासूसी कर रहा होता है वो बैक वक्त एक ही वक्त में 4 गुनाहों को अंजाम दे रहा होता है। जासूसी करता है, मसलन अगर कोई शख्स घर के अंदर में कोई बात कर रहा है, एक शख्स चुपके से उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहा है ताकि ये क्या बात कर रहा है, कुछ उसकी बातों को सुना, बात सुनने के बाद वो बात कहीं और पहुंचा दिया, जबकि ये शख्स जो बात कर रहा था ये बात वो नहीं है जो बात ये शख्स तीसरे के पास पहुंचा रहा है। और अगर इस तरीके से बात कर रहा है, एक शख्स ने दूसरे की बात को सुन लिया, उस शख्स ने किसी और के पास अपनी बात को पहुंचा दिया, तो मेरे अजीज दोस्तों यहाँ पे तो एक ये हुआ कि इस शख्स ने उसकी जासूसी किया कि चुपके से उसकी बात को सुन रहा है, दूसरी बात ये कि बदगुमानी किया कि ये शख्स आखिर क्या बात कर रहा है, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा है, इस तरीके से बदगुमानी कर रहा है, तो जासूसी भी किया, बदगुमानी भी किया, उसके बाद यही बात तीसरे शख्स के पास पहुंचा रहा है, तीसरे शख्स के पास जैसे ये बात पहुंचाता है तो गोया गिबत भी कर रहा है, और गिबत करते हुए अगर वो बात इस शख्स के अंदर नहीं पाई जा रही है जो बात आगे तक उस शख्स ने पहुंचाया है, तो गोया के बोहतान तराशी भी कर रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स किसी की जासूसी करता है तो बैक वक्त वो 4 गुनाह का इर्तिकाब कर रहा होता है, इसलिए ऐसे गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तजस्सुस से जासूसी करने से बचने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना।